سابق رکن قومی اسمبلی گوادر کم لسبیلا اور سابق اسپیکر بلوچستان محمد اسلم بھوتانی نے ویژنری گروپ کے آفس میں چیئرمین ویژنری گروپ احمد اقبال بلوچ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال سمیت گوادر میں ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ محمد اسلم بھوتانی نے واچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ احمد اقبال صاحب ہمارے بہت مہربان ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، بہت عرصہ ہو گیا تھا، تو آج سلام کرنے آیا احمد بھائی کو۔ اور وش ٹی وی ماشاءاللہ ہمیں بلوچستان کی ثقافت کو، کلچر کو بہت اجاگر کر رہا ہے اور بڑی اس کی واسٹ فالوئنگ ہے۔ دیکھیے بھائی، میں 5 سال گوادر لسبیلا سے ایم این اے رہا۔ کچھ ہماری پرائرٹیز کا مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ میری سوچ یہ تھی کہ سی پیک سے پوری دنیا، پورا ملک سب فائدہ لیں، لیکن جو وہاں کے لوکل باشندے ہیں ان کا حق پہلا ہے۔ تو میں اس بات پہ زور دیتا رہا کہ ان کے لائیولیہوڈ کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، اور جو اولڈ ٹاؤن ہے اس کو بہتر کریں۔ آج بھی بارش ہوتی ہے تو گھٹنوں تک پانی اس میں کھڑا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اربوں روپے کا ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ماہی گیر بھائی ہیں اس کوسٹ پہ، ان کا سارا جو گزر بسر ہے وہ ماہی گیری پہ ہے۔ اب میں 5 سال تک چلاتا رہا، کوشش کرتا رہا، کور کمانڈر صاحب، جی او سی صاحبان، اسٹینڈنگ کمیٹی سی پیک کی، کس کس کو ہم نے نہیں کہا، اور ان سب کو لے جا کے وزٹ کرایا پسنی فش ہاربر کا کہ اس کو بحال کیا جائے۔ 3,500 کشتیاں جب وہاں چلیں گی تو ہزاروں لوگوں کا روزگار ہوگا، اور جب تک فیکٹریاں نہیں لگیں گی تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی، اور اس طرف ابھی تک تو میں کوئی پیش رفت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں 22 سال سے گوادر کا سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، پیچھے ہی جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گوادر کو آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، حکومت کو توجہ دینی چاہیے، اور موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے بڑی تگودو کر رہے ہیں، اور وہ صنعت کاروں سے بھی مل رہے ہیں، اور یہاں کراچی میں میٹنگز کی، جس کے نتیجے میں اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ اہداف بڑھ گئے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو میں تو آرمی چیف سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ پسنی فش ہاربر کی طرف توجہ دیں، تاکہ وہاں کے ماہی گیروں کی بحالی ہو، ان کا روزگار بہتر ہو۔ اور میں نے تو اپنی آخری تقریر میں بھی کہا تھا کہ بھئی پسنی فش ہاربر کو کرتارپوری سمجھ کر کام کریں، جس طرح کرتارپور پہ بغیر PC-1 کے، بغیر کسی کے، اس وقت کے آرمی چیف نے حکم دیا کہ یہ بنا دیں، بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 17-18 ارب روپے پیمنٹ کی۔ تو اسی طرح موجودہ آرمی چیف سے بھی گزارش ہے کہ وہ پسنی فش ہاربر کو بحال کروائے، کوئی زیادہ پیسے نہیں لگیں گے، اور اٹلی کی گرانٹ کے میرے خیال میں 50-60 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں۔ تو اگر اس کو وار فوٹنگ بیسس پہ آرمی چیف کروا دیں تو 3,500 کشتیاں جب ایکٹیویٹ ہوں گی تو 35-40 ہزار لوگوں کا روزگار ہوگا اور خوشحالی آئے گی۔ ویژنری گروپ کے چیئرمین احمد اقبال بلوچ نے وش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، میں بھوتانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہتی ہے، بلوچستان کے معاملات پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، جو بھی جس قسم کے بھی حالات ہوتے ہیں تو ہم لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں مختلف ٹائموں میں۔ بھوتانی صاحب ایک بڑے ذہین اور پرانے پولیٹیکل فگر ہیں بلوچستان کے، اور اسپیکر بھی رہے ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ عوام کی آواز، عوام کی عوامی مسائل کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام کریں، اور بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹیز اس حوالے سے رہی ہیں۔ بلوچستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا اور جو
پولیٹیشین ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور کوئی اگر ہمارے پاس معلومات ہوتی ہے تو ہم وہ بھی ڈسکس 1 to 1 میں کر دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ ملاقاتیں ہماری ہوتی رہیں گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے دور سے دیکھیں، جب سے ہم گوادر جا رہے ہیں 2002 سے یا 3 سے، تو ہمیں ادھر سڑک بنتے ہوئے نظر آئے، ایئرپورٹ بنتے ہوئے نظر آئے، پورٹ بنتے ہوئے نظر آئے، لیکن ایکٹیویٹی کا جو لیول ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ابھی کام باقی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے، جب پورے پاکستان سے ادھر فلائٹس لینڈ کریں گی، اگر انٹرنیشنلی بھی لینڈ کریں گی تو زیادہ کاروباری حضرات آئیں گے، اکنامیکل موومنٹ زیادہ ہوگی، کیونکہ ابھی گوادر میں جو پہنچنے کا معاملہ ہے وہ بائی پلین صرف کراچی سے ہے اور بائی روڈ بھی آلموسٹ کراچی سے ہے، تو اس میں ایک ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. تو یہ ایئرپورٹ اگر فعال ہو گیا، جس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیزی اس کے اندر آ جائے گی. دیکھیں ماہی گیروں کا جو ایک بنیادی مسئلہ وہ ٹرالر مافیا ہے، گجو مافیا ہے، اور ہم ساری زندگی ان کو کور کرتے رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان ہر معاملے میں جو ہے وہ معدنیات سے بھی مالا مال ہے، مائی سے بھی مالا مال ہے، مچھلیوں سے بھی مالا مال ہے، اس کے ریسورسز مالا مال ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو مختلف چیزیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو دنیا بھر سے لوگ ادھر آفیشیلی ان آفیشیلی وہاں سے جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان آفیشیلی جو طریقہ کار ہے وہ ظاہر سی بات ہے ادھر کے مقامی لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے. چونکہ آپ نے ماہی گیری کے حوالے سے بات کی، تو وہ جو ٹرالرز آتے ہیں اور وہ جو گجو مافیا ہے وہ ان کی ماہی گیر کی نسل کشی بھی کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. ان کے وسائل بڑے، ان کی کشتیاں بڑی ہیں، اور مقامی لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہیں اور معاشی طور پر جو ہے مستحکم نہیں ہو پا رہے. وش نیوز کراچی.